اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی پرنور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام سننے اور دیکھنے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمیں حق کو سچ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رمضان المبارک کے اندر جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے آپ کے ساتھ دینی علم کو شیئر کرنے کا، اس سلسلے میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور ہم جو اس وقت آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے رمضان المبارک کے فضائل و خصائص، اور اس ضمن میں جو کتاب ہمارے زیر مطالعہ ہے اس کا نام ہے غنیۃ الطالبین، اس کے مصنف ہیں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث شریف کا مطالعہ ہم کر رہے تھے جو کہ رمضان المبارک کی برکتوں کے حوالے سے ہے، ایک طویل حدیث ہے، اس کے اوپر 2 ویڈیوز ہم آلریڈی کر چکے ہیں اور آج تیسری ویڈیو اس ضمن میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پہلی 2 ویڈیوز میں رمضان المبارک کی جنرل برکات اور پھر شب قدر کے بارے میں ذکر کیا تھا، انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ان دونوں ویڈیوز کا لنک ڈال دیں گے۔ اب یہ تیسری ویڈیو ہے، اس کے اندر ہم اس کا آخری حصہ جو ہے اس حدیث کا وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عید الفطر کی رات آتی ہے، یعنی یہ وہ رات جس دن شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے، عید الفطر کی رات آتی ہے جس کو شب جائزہ کہتے ہیں، یعنی شب انعام۔ اب اس سے صاف ظاہر ہے کہ پورے ماہ رمضان میں جو روزے رکھے، عبادات کی، یہ رات اس کے انعام کی رات ہے۔ اس کے بعد صبح کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تمام شہر و امصار میں پھیل جانے کا حکم دیتا ہے، یعنی جو عید کا دن ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ آپ پورے شہر میں پھیل جائیں۔ چنانچہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتر کر گلیوں اور کوچوں کے شروع میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے پکارتے ہیں جس کو انس و جن کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے۔ اب وہ کیا پکارتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، اپنے رب کریم کی طرف چلو تاکہ وہ تم کو جزا عطا فرمائے اور تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو بخش دے۔ اب یہ وہ والی جزا ہے کہ آپ نے اگر روزے رکھے اور ماہ رمضان کی تعظیم کی اور اس کی راتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی، تو جو اس سے رمضان کے ختم ہونے کے بعد پہلا دن ہے، یعنی شوال کا دن، عید کا دن، فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف چلو تاکہ تمہیں ان اعمال کا ثواب ملے جو تم نے رمضان المبارک میں کیے، اور تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے بخش دے گا۔ پھر وہ عیدگاہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میں تمہیں شاہد بناتا ہوں، یعنی گواہ بناتا ہوں کہ ان بندوں کے روزوں اور رات کی عبادتوں کا ثواب میں نے اپنی رضا اور مغفرت قرار دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں کو گواہ بنا کے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایمفیسس ہے، اس کے بغیر بھی یہ بات کہی جا سکتی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، اس کے اوپر زور ڈالنے کے لیے کہ میں نے لوگوں کو ان کے روزوں اور رات کی عبادتوں کا جو اجر دینا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اجر 2 ہیں۔ ایک اپنی رضا، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گیا جن کے روزے اور عبادات قبول ہوگی۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ اور دوسرا جو ثواب ہے وہ ہے مغفرت، یعنی ان کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے سوال کرو، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے، اپنی اس جماعت کے اندر رہ کر مجھ سے جو کچھ آخرت کے متعلق مانگو گے میں ضرور عطا کروں گا۔ اس میں پھر اگین اللہ تعالیٰ ایمفیسس ڈالنے کے لیے اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ اگر آپ میرے سے سوال کرو گے اور سوال اگر آخرت کے بارے میں کرو گے تو میں وہ تمہیں ضرور عطا فرماؤں گا، اور جو کچھ دنیا سے متعلق مانگو گے، اب اس کے بعد آخرت کے علاوہ اگر دنیا کے بارے میں بھی مانگو گے تو میں تمہارے لیے اس پر نظر رکھوں گا، یعنی اس میں ضرور عطا کروں گی بات والی بات نہیں ہے، لیکن نظر رکھوں گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ آپ کے لیے بہتر ہوگی چیز تو آپ کو عطا فرما دے گا۔ اپنی عزت و جلال کی قسم، جب تک تم مجھ سے ڈرتے رہو گے میں تمہاری لغزشوں کی پردہ پوشی کروں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے سے اگر ڈرتے رہو گے تو پھر میں تمہاری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ اور ڈرتے رہنے کا یہی مطلب ہے کہ کوئی بھی عمل کرتے وقت ہمیں دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے کہ اگر یہ ناپسندیدہ عمل ہے تو اس کی
یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو یہ والی اویئرنیس انسان کو ہر عمل کرتے وقت ہونی چاہیے، اور اگر یہ ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی موٹی لغزشوں کو معاف فرماتا رہے گا۔ اور پھر فرماتا ہے اپنی عزت و جلال کی قسم میں تم کو دنیاوی سزا پانے والوں کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں کروں گا۔ جاؤ تمہاری بخشش ہو گئی، تم نے مجھے راضی کیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ اب یہ رمضان المبارک کا میرے خیال میں سب سے زیادہ بڑا اجر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار سے اور عبادت گزار سے راضی ہو جائے۔ اللہ پاک ہماری باتوں کو قبول فرمائے اور ہم سے راضی ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انعامات سن کر، یہ جو پوری حدیث کے اندر انعامات اللہ تعالیٰ نے کے حوالے سے حضور نے بیان فرمائے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ انعامات سن کر فرشتے خوش ہوتے ہیں، اور افطار صوم کے وقت اللہ تعالیٰ امت کو جو کچھ فرماتا ہے اس کی بشارت اور مبارکباد دیتے ہیں۔ تو یہ سارے انعامات سننے کے بعد فرشتے پھر انسانوں کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس قدر انعامات سے نوازا ہے، تمہیں اس کی مبارک ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے، اور ہمیں اس ماہ سیام کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔